فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خاموش بنائے رکھے آپ، اور جو بھی باتیں بولے اس کو غور سے سنیے تاکہ اس بولنے کا مقصد پورا ہو جائے. میرے معزز سامعین کرام، میرے محترم سامعین کرام، بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے برادری میں لوگ کچھ نہ کچھ حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صدام بھائی اور کلام بھائی، مدثر بھائی بہت ہی محنت سے اور کیا بولے شوق سے اس محفل کو سجا رہے ہیں اور جذبہ رکھ رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ان کی عمر دراز بنائے. میرے معزز سامعین کرام، دین کی خدمت کرنا اور دین کے کاموں میں حوصلہ اور جذبہ رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو اصل زندگی گزارنا کیسے ہے وہ ہم لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہم ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارے ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں دوستو، میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس ماہ رمضان مبارک میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلا بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں. نعت ہو گیا، گفتگو ہو گیا، تراویح بھی ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا، سب چیز ہو گیا، لیکن کرنا کیا ہے وہ اصل ضروری ہے. ایسے تو ہوتے رہے گا لیکن اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی ہے. رمضان المبارک جو آتا ہے، انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس ماہ رمضان مبارک سے اگر پچھلے رمضان نماز نہیں پڑھے تھے تو یہ ارادہ کرنا چاہیے انسان کو، یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان مبارک سے نماز نہیں چھوڑیں گے، اس ماہ رمضان مبارک سے روزہ نہیں چھوڑیں گے، اس ماہ رمضان مبارک سے برائیاں کرنا چھوڑ دیں گے. اس طریقے سے حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ کرتے کرتے آپ کے اندر ایمان تازہ ہو. معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں دوستو، باتیں تو بہت ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں آپ کو سامنے میں خاص دلاؤں گا جو ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان مبارک میں کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو کام ہے اس ماہ رمضان مبارک میں سب سے توجہ کرتا ہوں کہ فرض نماز کی پابندی کیجیے. سب سے پہلا میرے محترم بزرگ دوستو، فرض نماز ہمارے اوپر فرض ہے. فرض کا مطلب سمجھتے ہیں ضروری، واجب ہے آپ کا اندر. جب انسان بالغ ہو جاتا، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے. اگر وہ اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو قضا کرنا پڑے گا. جس ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ اگر کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کا وہ قرضہ ہوتا ہے کہ ہم کو دینا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ کا نماز قضا ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر وہ قرضہ ہے. اللہ تبارک اگر اس دنیا سے چلے جائیے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے انسان سے پوچھ ہوتا ہے، وہ نماز کا پوچھ ہوتا ہے. توجہ، اگر نماز آپ کی زندگی کے اندر 5 وقت نمازیں اگر اس دنیا کے اندر آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب آنے والا سبھی آسان ہوگا. فرض نماز کے سب سے پہلے فرض نماز کو آپ اہمیت دیجئے، توجہ دیجئے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ ضروری ہے. صرف مرد کے اوپر نہیں، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف روزہ رکھنے سے مکمل نہیں ہوتا ہے. آپ بھوکے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روحانیت کہاں آئے گا روزہ میں؟ ہو سکتا ہے؟ ارے آپ کپڑا پہنے تو خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ اس میں بہت سارا چیز ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، تب جا کے خوبصورتی پیدا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ کے ساتھ ساتھ فرض کی پابندی کیجیے، فرض نماز کی پابندی کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، استغفر اللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے. مطلب اس میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کو کرنا ضروری ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
روزہ صرف بھوکا رہ جانے کا روزہ نہیں ہے. روزہ کا مطلب پورا آپ کا باڈی جو ہے نا، پورا اعضا اس کو بولا جاتا ہے، عربی میں اعضا بولا جاتا ہے، اس کا پورا روزہ ہوتا ہے. جیسے مان کے چلیے آپ کا آنکھ ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. اب بولیے گا آنکھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آنکھ کا روزہ کا مطلب ہے آپ اس آنکھ سے کسی غلط الفاظ یا غلط چیز نہ دیکھیں، غلط نگاہ نہ دیکھیں. آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، اب اس پہ فوٹو غلط آ گیا تو آپ کا روحانیت ختم ہو جائے گا. تو نظر کی حفاظت کیجیے. اگر مرد ہے تو اس کو نظر کی حفاظت کرنا چاہیے. اگر عورت ہے سامنے مرد ہے تو اس کو عورت کو چاہیے کہ نظر نیچا کر لے، توجہ نہ دے اس پر. مرد بھی سامنے جا رہے ہیں تو عورت مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور راستہ سے جائیں. پہلی بات. اور دوسری بات ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم بتائیں نا، ابھی پورا باڈی کا ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ. زبان کا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکالیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان سے کسی کو غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے کسی کو جو تکلیف نہ دیں. یہ زبان کا روزہ ہوگا. ہاتھ کا روزہ ہوگا. ہاتھ کا مطلب ہے کہ ہاتھ کا روزہ ہوگا، ہاتھ سے کسی کو غلط کام نہ کیجیے، کسی کو ماریے نہیں، کسی کو پیٹیے نہیں، کسی کو مطلب رشوت نہ لیجیے، کچھ حرام چیز نہ کیجیے. قدم ہے تو قدم کسی مطلب چل رہے ہیں تو مطلب حرام قدم کے لیے نہیں چلنا چاہیے، یہ اچھا قدم کے لیے چلنا چاہیے. تو سارا باڈی کا اعضا ہوتا ہے، تب آپ جا کے آپ کا روزہ میں روحانیت پیدا ہوگا. میرے محترم بزرگ دوستو، آپ جو یہ فرض نماز جو ہے، یہ فرض ہے. آپ اگر سنت، یہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ توجہ سنیے، یہ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے. اس کو پڑھتے ہیں آپ تو اس کا بات ہے کہ اس کا ثواب ملے گا. بتائیں نا کہ ایک سجدہ میں 1500 ثواب ملے گا. لیکن اگر اس کو اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ سکے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. لیکن ہاں یہ بات الگ ہے کہ پڑھنا چاہیے. اگر کسی مجبوری نہیں ہے تو آپ پڑھیے، اس کو ثواب ہے. اگر نہیں پڑھتے کسی وجہ سے، مطلب پریشانی آپ کے اندر، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض نماز آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو تو گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا. یہ سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے، نہیں تو پھر حساب کتاب تو مرنے کے بعد ہونا ہی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کو توجہ دیجئے اور خود پڑھیے اور اپنے اولاد کو بھی فرض نماز کی تاکید کیجئے، تنبیہ کیجئے، توجہ دلائیے. نہیں پڑھتا ہے، بتایا گیا ہے کہ نماز اگر بچہ 9 سال کا ہو جائے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہو تو اس کو مار کے مسجد بھیجائیں. آج ہمارے اوپر 15 سال 20 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ کچھ توجہ نہیں ہے، زندگی گزر رہا ہے. نماز بہت اہمیت چیز ہے. اگر نماز کے بغیر کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کو وہ قبول قابل تعریف نہیں ہے. سب سے پہلا نماز کو اہمیت دیجیے. اپنی زندگی میں نماز کو لائیے. آپ سوچئے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. غور کیجئے. ہم لوگ کو تو جانا ہے نا. ہمارے نیچے میں کتنے آدمی جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم کو نہیں جانا ہے. ہم کو بھی جانا ہے اس دنیا سے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان اور جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کب تک زندگی گزاریے گا اس طریقے سے؟ وہ جہنم کی آگ بتایا گیا ہے کہ ایک بچھو اونٹ کے برابر ہوتا ہے. بتائیے اس جہنم اونٹ جب ڈستا ہے تو وہ انسان 7 تہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. بتائیے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور کئی ایسا عذاب ہے، سانپ، بچھو، آگ. وہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کی ایک چنگاری اگر اس دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا جو ہے جل کے خاک ہو جائے گی. اس جہنم میں ہم جلیں گے. غور کیجئے، فکر کیجئے. آج دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتے ہیں، کل جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ وہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ وہ سفارش کریں گے. بولے سبحان اللہ. میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے بولتے ہیں نماز کی پابندی کیجئے. اذان جب دیا جائے تو کوئی بھی کام ہو ایک دم چھوڑ دیجئے. آپ نماز کو توجہ دیجئے. حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف. نماز میں کامیابی. آج انسان دنیا، دولت، بنگلہ اور کیا میں کامیابی دیکھ رہے ہیں. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان ایک مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی اصل
نماز میں اور دین میں ہے۔ میرے مائیں بہنیں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، نماز پڑھیے۔ آج رمضان ایسا ماہ رمضان مبارک میں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ہی جو ہے دل جو ہے ناگوار گزرتا ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیے۔ حقوق العباد ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مہربانی کیجیے، ایک دوسرے کو توجہ دیجیے، ایک دوسرے کو ہیلپ کیجیے اور ایک دوسرے کو خیال رکھیے۔ مان کے چلیے ایک مثال کے طور پہ کہ ہمارے انچا میں لگ بھگ 10 گھر ہیں، الحمدللہ ہے بھی، ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس 10 گھر میں کوئی ایک غریب ہے، اس کے یہاں کھانا ایک ٹائم کا نہ بنا ہو اور نہ گھر پورا پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، تو یاد رکھیے شریعت یہ بتاتا ہے، قرآن حدیث کا حکم ہے کہ وہ کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو پھینکا بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنا دسترخوان، ہمارے رسول سے فرماتے تھے کہ اپنا دسترخوان بچھنے سے پہلے پڑوسی کو خیال ہے اس کے یہاں دسترخوان بچھا ہے کہ نہیں، اس کے یہاں چولہا جلا ہے کہ نہیں۔ جی میرے محترم بزرگوں، اس کو اسلام بولا جاتا ہے۔ اسلام دھارمک بہت ہی اچھا مذہب ہے۔ سائنسدار، بڑے بڑے سائنسدار، بڑے بڑے ڈاکٹر سرچ مار رہے اسلام کو بدنام کرنے میں، سرچ کرتے کرتے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے غیر مسلم، آج ہندوستان کے اندر میں بتا رہا ہوں، کئی ایسا شخصیت ہے جو اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کو جھوٹا کرنے میں، اسلام کو چھوٹا کرنے میں، اسلام کو نیچا کرنے میں بہت ہی کوشش کر رہے ہیں۔ آج تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن ہمارا اور آپ کا بھی اس میں غلطی فہمی ہے۔ آج ہمارے اوپر تکلیف اور پریشانی کس وجہ سے آ رہا ہے؟ کبھی ہم غور کیے؟ کبھی ہم فکر کیے؟ آج بولتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آپ قرآن حدیث کی بات مان رہے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس دین کو پہنچانے کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اینٹا کھائیں، بالو کھائیں، کوڑا پھینکا گیا اس پر، سر سے لے کر ناخن کے پونگ تک پورا خون بہتا رہا، تب جا کے ہمارا یہ دین پہنچا ہے۔ اور ہم آرام سمجھتے ہیں بس صحیح دین پہنچا ہے، روزہ رکھ لینا اور تھوڑا سا کام کر لینا، تھوڑا سا عبادت کرنا، یہی دین ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں فکر کرنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے، خود تو فکر کرنا ہے، اپنے اولاد کو سکھائیے۔ آج ہمارا یہ نسل ہے، یہ ہمارا بچے ہیں، اس کو پڑھائیے، توجہ دلائیے۔ اگر مان کے چلیے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک مثال کے طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک بات بول رہا ہوں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ بتائیے، پڑھ سکتا ہے؟ آج ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے اندر وہ تربیت نہیں ہے کہ کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ آج ہم یہ 5 سال سے ہیں، کس وجہ سے؟ ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، اور بھی بڑے بڑے کہتے دیکھیں، بچہ جب ایک بزرگ کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو ادب و احترام کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے یہ چچا ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، کیا ہم ان سے چھوٹے؟ علم میں ہیں بڑے، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں۔ ہم اس کو عزت کرنا میرا حکم ہے، میرا یہ علم کہتا ہے کہ ہم اس کو عزت کریں۔ تو صرف علم حاصل کر لینا، ہم حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، بہت بڑا ہو گئے، ہم دوسروں کو ادب نہیں کر رہے، دوسروں کو عزت نہیں کر رہے، وہ علم بیکار ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کو تربیت دینا ضروری ہے۔ آنے والا آپ تو چلے جائیے گا اس دنیا سے، آنے والا نسل یہ آپ کے بچے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عزیزان گرامی، اور میں بتاتا چلوں کہ رمضان مبارک کا 10واں دن یعنی پہلا عشرہ اس کو بولا جاتا ہے، پھر دوسرا عشرہ، 10 کے بعد 20 تک دوسرا عشرہ بولا جاتا ہے، اور پھر 20 کے بعد تیسرا عشرہ بولا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ایک دعا بتایا جاتا ہے۔ ہم لوگ جانیں گے تب لوگ، ہم لوگ تو موبائل چلاتے ہیں، ہم لوگ سب چیز کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ایسا زمانہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔
بہت سہولت ہو گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ہم 2014 کے بعد بول رہے ہیں 15 کے بعد کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے فیس کا مدرسہ تھا 2014-15 کے بعد, وہاں پہ کوئی مطلب سویدھا نہیں تھا لائٹ وغیرہ کا. تو علم حاصل کرنے کے لیے لانٹین ہم روز کرتے تھے, لانٹین سے پڑھتے تھے, بہت محنت کرتے تھے, تب جا کے الحمدللہ کچھ علم حاصل ہوا, تب جا کے آپ لوگ کو ہم کچھ بول رہے ہیں. عزیز علی گرامی, میرے محترم بزرگ دوستو, تو دراصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. رمضان المبارک میں پہلا عشرہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ ایک دعا ہے, اس کو انسان کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کا کہ یا اللہ مجھے رحم فرما دیجئے, مجھے مغفرت فرما دیجئے, اس کا مطلب یہ ہے. اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر جو ہے ایمان تازہ ہوگا. دوسرا عشرہ اب شروع ہو رہا ہے, کل سے, آج سے شروع ہو گیا. آج 10 شب ہے, 10 رمضان ختم ہو گیا, 11 شب شروع ہو گیا. اردو کیلنڈر کے حساب سے آج 11 تاریخ ہو گیا. تو آج دوسرا عشرہ شروع ہوا. اس میں دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو آپ کثرت سے پڑھیے, آپ کی زندگی میں دیکھیے گا کیسے تبدیلی آتا ہے. آج ہمارے بڑے بزرگ ولی جو ہے ایسے ولی نہیں بن گئے ہیں, کچھ محنت کیے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں. آج بڑے بڑے اللہ والے سجدہ اللہ کے سامنے روتے ہیں, گر گڑاتے ہیں. ہم اور آپ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, اس کو کثرت سے پڑھیے. 100 مرتبہ, 150 مرتبہ, سبحان اللہ, 300 مرتبہ, 500 مرتبہ, جتنے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر جو ہے